پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی تاریخ کئی یادگار ریکارڈ سے بھری پڑی ہے، لیکن ان میں سب سے روشن باب 1962 میں لکھا گیا جب قومی ایئر لائن نے دنیا کی تیز ترین کمرشل فلائٹ کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو آج 63 سال بعد بھی ناقابل تسخیر ہے۔ یہ تاریخی پرواز لندن ہیتھرو سے کراچی تک صرف 6 گھنٹے 43 منٹ اور 51 سیکنڈ میں مکمل ہوئی۔ PIA دنیا کی عظیم ایئر لائن تھی، جدھر PIA نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی، PIA نے سنگاپور ایئر لائن بنائی، PIA نے سعودی ایئر لائن بنائی۔ یہ تھا PIA، ہم فخر سے PIA میں بیٹھتے تھے، دنیا کی عظیم ایئر لائن تھی۔ یہ پاکستان تھا۔ السلام علیکم۔ یہ خبر صرف ایک ادارے کی فروخت نہیں، یہ پاکستان کے پورے نظام پر فرد جرم ہے۔ ایک وقت تھا جب PIA پوری دنیا کو ایویشن سکھاتی تھی، اور آج وہ خود زندہ رہنے کے لیے فروخت ہو چکی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ PIA کیوں بیچ رہی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اس حد تک PIA کو کس نے پہنچایا، اور کیا عارف حبیب گروپ واقعی یہ کر پائیں گے جو حکومت نے 70 سال میں نہیں کیا۔ آئے مکمل حقیقت جانتے ہیں۔ 1955 پاکستان ایک نیا ملک تھا، وسائل کم تھے لیکن خواب بڑے تھے۔ PIA کا قیام ایشیا کا پہلا جدید ایئر لائن، دنیا کے بہترین ٹریننگ اکیڈمیز ایویشن میں جدت۔ PIA پہلے ایئر لائن تھی جس نے کمپیوٹرائز ریزرویشن، ٹائٹ لینڈنگ ٹریننگ، جدید کیبن سروس متعارف کروائے۔ PIA صرف جہاز نہیں اڑاتی تھی بلکہ معیار بناتی تھی۔ 1960s اور 1980s میں یورپ اور امریکہ اور مشرق وسطی میں پاکستانی پائلٹس مانے جاتے تھے۔ ایمریٹس، سنگاپور ایئر لائن اور قطر ایئر ویز PIA کے سابق ملازمین سے بنی۔ یہ حقیقت ہے، دنیا کی بڑی ایئر لائنز کے DNA میں PIA شامل ہے۔ پھر ایک خاموش دشمن آیا، سیاست۔ ہر حکومت اپنے لوگ، اپنے برتیا اور میرٹ کا جنازہ۔ ایک جہاز، 400-500 ملازمین۔ PIA آہستہ آہستہ ایئر لائن نہیں بلکہ روزگار اسکیم بنتی چلی گئی۔ اسی وجہ سے سالانہ نقصان اربوں روپے، مجموعی قرض کروڑوں روپے اور ٹیکس دہندگان کا پیسہ، ہر پاکستانی PIA کا نقصان اپنی جیب سے ادا کرتا رہا۔ جعلی پائلٹس، لائسنس اسکینڈل، یورپ اور برطانوی کی پابندی، سب سے منافع بخش روٹس بند۔ یہ وہ وقت تھا جب PIA ہیرو سے زیرو ہو گیا۔ پاکستان دیوالیہ پن کے قریب، IMF پروگرام، سخت شرائط، خسارے والے ادارے بیچو اور سبسڈی ختم۔ حکومت کے پاس PIA بیچنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ قرض حکومت نے اپنے سر پر لیا، ادارہ کاغذوں میں صاف کیا۔ یورپ روٹس کی بحالی، PIA کو بیچنے سے پہلے سنوارا گیا۔ عرب حبیب گروپ، فائنانس، انویسٹمنٹ، بزنس اسٹریٹجی، انہوں نے PIA کیوں لی؟ برانڈ ویلیو، مستقبل کے روٹس اور لانگ ٹرم منافع۔ جہاں ریاست نے بوجھ دیکھا وہاں سرمایہ کار نے موقع۔ 75% نجی اور 25% حکومت۔ ملازمین تحفظ، سرمایہ کار لازمی، ناکامی پر جرمانے، معاہدے ختم۔ دو نظریات، نجی بہتر ہے، قومی اثاثہ بیچ دیا گیا۔ یہ صرف PIA کی کہانی نہیں بلکہ ریاستی نظام کا کہانی ہے۔ کامیابی کے لیے سیاست سے آزادی، پروفیشنل مینجمنٹ، جدید جہاز اور عالمی معیار۔ ناکامی کی صورت میں یہ ہسٹری کی سب سے بڑی معاشی غلطی ہوگی۔ PIA کی فروخت صرف ایک سودا نہیں، ایک سبق ہے۔ اگر ہم نے یہ سبق نہ سیکھا تو اگلی باری کسی اور قومی ادارے کی ہوگی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط؟ کمنٹ کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔